عقیدی کہلائے گی۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی امہات المؤمنین کو اس وقت شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی عمر زیادہ یا کم تھی، تو یہ بھی شرعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو تمام امہات المؤمنین پاک تھیں، اور تمام امہات المؤمنین میں کوئی بھی لچک، کوئی بھی عیب موجود نہیں تھا۔ یا دوسری بات، کسی بھی امہات المؤمنین میں سے کسی ایک امہات المؤمنین کو کوئی عیب دینا، جیسے اسے تانا دینا، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس دور کے اندر کچھ آدمیوں نے یہ تانا دیا تھا کہ یہ فلانی جگہ پر کسی آدمی یا فلانی جگہ پر غائب تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش مجید سے اتاری ہے۔ تو تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام جو بھی ہیں یا جو بھی تھے یا اس دور میں موجود بھی ہیں، اور ان کی کرامتیں جو ہیں وہ حق ہے، ان کو حق جاننا، اور وہ حق کے مستحق ہے۔ یعنی کہ تمام اولیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے یا ہیں، وہ سب کے سب حق پر ہے، اور ان کی کرامتیں بھی حق ہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نبیوں کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے معجزے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمے ہیں یعنی قرآن ہے، ان کو کوئی بھی انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بھی معجزے دیے گئے اللہ کے رسول کو، جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جیسے اونٹنی، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنی لائی گئی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، دعا کی، وہ اونٹنی دودھ دینے لگی۔ یہ سب معجزات ہیں، اور معجزات انبیاء کرتے ہیں، نبی کرتے ہیں، اللہ کی اذن اور اللہ کے حکم سے۔ اولیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے، وہ ہے کرامت۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کرنا، دکھانا کہ جو عام انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ جیسے بہت سارے ایسے اولیاء کرام جو تھے، انہوں نے بہت ساری ایسی کرامتیں دکھائی ہیں۔ ہمارے ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ کی کرامت، انہوں نے کرامت یہ کی کہ دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا اور 10 آدمی بھوکے تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دودھ کے اندر برکت ڈالی، 10 آدمیوں نے دودھ پیا، اور پھر بھی اس کے بعد دودھ کا پیالہ ابھی باقی تھا۔ یہ کرامت کہلاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرامت جو ہے وہ تمام کے تمام اولیاء جو کرامت کرتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، وہ اپنی اذن سے، اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے یہ کرامت نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے وہ کرامت کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف ہمیں اولیاء کرام کو نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اولیاء کرام ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محتاج ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی التجا اور آہوزاری کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمام مجتہدین، تمام انبیاء اور تمام اجتہاد کرنے والے اولیاء کرام کے بعد جو انبیاء کرام ہیں، جو ائمہ مجتہدین ہیں، یعنی میری مراد امام ابو حنیفہ، میری مراد امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ تمام انبیاء کرام، تمام ائمہ جو تھے، امام جو تھے، یہ سب کے سب انہوں نے جو بھی کام کیا ہے، جو بھی علم سکھایا ہے، جو بھی فتاوی دیے ہیں، جو بھی کتابیں لکھی ہیں، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب حق پر مبنی تھے۔ ان کے متعلق کوئی بھی لچک رکھنا،
کوئی بھی بد عقیدے رکھنا یا یہ یہاں پر غلط تھا وہ وہاں پر غلط تھا، انہوں نے یہ غلطی کیا ہے وہ غلطیاں کیا ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے جو مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ سراسر غلط کرتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء جو تھے، تو تمام اولیاء جو تھے، تمام مجتہدین جو تھے، وہ سب کے سب حق پر تھے۔ اور پانچواں یہ چیز یہ ہے کہ جو چار مذاہب ہے، عمومی طور پر یہاں ہم کشمیر میں کہتے ہیں کہ چار مذاہب، ان میں سے کسی ایک مذہب کو ماننا، صرف ایک ہی مسلک کو اپنانا، کسی ایک خاص مذہب کو اپنانا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ مسلمان آپس میں ایک بن کے رہیے، آپ مسلمان آپس میں ایک بنیے، الگ الگ مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ الگ الگ رہو گے، آپ الگ الگ ہو جاؤ گے تو آپ کی ہوا نکلے گی، جیسے کہ اس دور میں ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے آپ الگ الگ ٹولیوں میں، آپ الگ الگ پارٹیوں میں، آپ الگ الگ فرقوں اور الگ الگ مذاہب میں مت بٹیے، بلکہ ایک ہوا سماکم مسلمین، آپ ایک نام مسلمان کے ہیں اور آپ ایک نام اپنا مسلمان دے دیجیے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحتاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واضح فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں نے دو چیزیں چھوڑ کر، میں نے آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی لوگوں کو میں نے دو چیزیں سکھائی ہیں، آپ مسلمانوں کے اندر میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک ان میں سے اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لن تضلوا، کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک وہ ان دو چیزوں کو پکڑ کے رہے گا۔ یعنی جب بھی کوئی انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے یا وہ حدیث کا منکر بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان قرآن چھوڑے، حدیث چھوڑے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے کے اوپر جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا ہے لن تضلوا بعدہما، آپ اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے جب تک آپ ان دو چیزوں کو اپناؤ گے، ایک اللہ کا قرآن، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں